اور پھر اس کے ساتھ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ہمارے ہاں جو کوتاہیاں ہیں تعزیت کے معاملے کے اندر، ان کوتاہیوں کو دور کریں، ان کوتاہیوں کو ختم کریں۔ جس کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ ہم نے خود اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، اور دین کو ایسا مشکل کر دیا ہے کہ انسان کے لیے جینا تو کیا، انسان کے لیے مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو چونکہ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ اکیلے اکیلے رہا کرتے تھے، ان کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا کہ اگر انتقال ہو گیا ہے تو ایک کا خامن فوت ہوا ہے یا ایک کا بائی بیٹا فوت ہوا ہے تو دوسرے باقی لوگ اس کے لیے کھانا پکا دیں، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ تو اس لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ 3 دن تک ان کا کھانا پکاؤ۔ آج کھانے کو ہم نے ایک عجیب رنگ دے دیا ہے، شادی سے زیادہ مزے کا کھانا ہم میت کے چہلم پہ اور اس کے 10ویں پہ اور اس کے 30رے پر اس کی دعا پہ پکاتے ہیں، اور پھر ساتھ سویٹ ڈش بھی بناتے ہیں، اور پھر لوگوں کو باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، پورا شہر اکٹھا کر لیتے ہیں، اور خاندان والے اس میں 10% نہیں ہوتے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ کھانا کس دن کس سے لینا ہے۔ بیٹیوں کو تو اللہ نے رحمت بنایا، بیٹی کی شادی کی، مہینے کے بعد اس کا سسر فوت ہو گیا تو پہلے شادی کے قرضے اترے نہیں کہ اب اس کا سسر فوت ہے، اب اس کے کھانے بھی میرے اور آپ کے ذمہ پڑ گئے۔ یہ ظلم آخر ہم کب تک کریں گے؟ یہ زیادتی ہم کب تک کریں گے؟ میت کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، اس کو ہم نے اپنی سیاست کی نظر کر دی، اس کو ہم نے اخبارات پڑھنے کی نظر کر دیا، اس کو ہم نے فضول گفتگو کی نظر کر دیا، اور لوگوں کو اکٹھا کس لیے کیا؟ دعائے مغفرت کے لیے۔ دعا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے پڑھتا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب تک ہم اس دین پر نہیں آئیں گے جو صحیح دین ہے، جب تک ہم اس دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے جو صحیح دین ہے، اس وقت تک ہم انہی قسم کے رسم و رواج کے اندر اور بدعات کے اندر پڑتے رہیں گے، اور جب بدعت زندہ ہوتی ہے تو سنت مر جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب ایک سنت مرتی ہے تو ایک بدعت زندہ ہو جاتی، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے اور بہت سی چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شامل کرنا شروع کر دی کہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو پھر سفید رنگ کا لباس پہننا ہے یا کالے رنگ کا لباس پہننا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین میں کہاں ہیں؟ کھانے کا حق صرف ان لوگوں کا حق ہے جو دوسرے شہر سے آئیں، جن کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا اس کھانے پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اور اب تو ویسے ہی میں اور آپ ہر روز صبح ایک شادی پہ، شام کو ایک شادی پہ، کتنا کھانا ہم کھانا چاہتے ہیں، کب ہمارے پیٹ بھرے؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح دین کو اپنائیں۔ جو لوگوں کی ہم پرواہ کرتے ہیں اس سے زیادہ پرواہ اللہ کی کریں، اس سے زیادہ پرواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کریں گے تو یقیناً دین بھی زندہ ہو جائے گا اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔